السلام علیکم. میں آپ سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں، رضا ربانی صاحب کا، آنریبل جج صاحبان کا، کہ وہ آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم اس ملک کی آئین کو 1973 کی آئین کا گولڈن جوبلی سیلیبریشن جو اس سال پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں منا رہی ہے، اور ہم نے اس کا لانچنگ سیریمنی اسلام آباد میں پارلیمان میں رکھا تھا، اور اب جو پہلا ہمارا صوبائی سیمینار ہے وہ صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. اور میں خاص طور پہ آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ دس از پیک پاکستان پیپلز پارٹی، کہ ہم اپنا سنڈے آئین کا سیلیبریشن مناتے ہوئے گزار رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، سیاسی کارکن کر سکتے ہیں. خاص طور پہ ہم اس لحاظ سے بھی سوچا جائے کہ آج ہم سندھ اسمبلی کا آڈیٹوریم میں یہ ایونٹ رکھ رہے ہیں، اور سندھ اسمبلی وہ صوبائی اسمبلی ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کے حق میں قرارداد پاس کیا تھا، اور یہ وہی صوبہ سندھ ہے جسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پیدا ہوا تھا، اور اسی شہید ذوالفقار علی بھٹو ہمارا آئین کا بانی ہے. اس پہ ہم فخر کرتے ہیں. پاکستان کی 1973 کی کانسٹیٹیوشن بھٹو شہید کا امانت بھی ہے، اور ہر شہری کا اور اپنا ریاست کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے پاکستان کے عوام کا اور اپنا ریاست کے درمیان. اور اس کانٹریکٹ کے تحت پاکستان کا ہر طبقہ، جیسے رضوی صاحب نے آرٹیکل 3 کا ذکر کیا، کا حق کا تحفظ بھی دیا جاتا ہے، ایکول ریپرزنٹیشن بھی دیا جاتا ہے، اور یہ گارنٹی کیا جاتا ہے کہ آپ کا جس بھی صوبہ سے آپ تعلق رکھے، جو بھی آپ زبان بولے، آپ مرد ہو، آپ عورت ہو، آپ امیر ہو یا غریب ہو، اس پاکستان کے تحت آپ سب ایک ہے، آپ سب پاکستانی ہیں. اور یہ آئین اتنا خوبصورت ہے، یہ پاکستان کا ایک ریفلیکشن ہے. پاکستان ایک وفاقی نظام ہے، اور ہمارا آئین ہمیں یہ وفاقی شکل دلواتا ہے. پاکستان ایک اسلامک ملک ہے تو ہمارا ایک اسلامی آئین ہے، اور پاکستان جمہوریت پسندوں کا ملک ہے تو ہمارا آئین جمہوری آئین ہے. اور جب تک پاکستان کا آئین جب سے پاکستان کا آئین بنا ہے تو مسلسل ایک کوشش کیا جاتا ہے کہ اس آئین پہ حملہ ہوتا ہے، اس آئین پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ کچھ قوتوں کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ پاکستان کے عوام کو ان کا حق ملے، سارے صوبے کو ان کا حق ملے، وہ اپنے وسائل کا مالک خود ہو، ہر شہری کو اپنا ووٹ کا طاقت ہو، ہر شہری کے پاس یہ حق ہو کہ وہ اپنے ملک کے نمائندے چنے. کچھ قوتوں کو یہ بہت ہی اس سے تکلیف ہوتا ہے کہ پاکستان کی آئین کی وجہ سے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے، کہ چاہے آپ کسان ہو یا مزدور ہو، سفید پوش طبقہ سے تعلق رکھے، آپ ایک لائر ہو، آپ ایک ٹیچر ہو، آپ ایک چھوٹا تاجر ہو، یا آپ فوج میں ہو یا آپ پولیس میں ہو،
آپ امیر ترین آدمی ہو یا غریب ترین آدمی ہو، آپ کا ایک ہی ووٹ کا حق ہے، اور ہر شہری کے پاس اتنا ہی ریپرزنٹیشن میں اتنا ہی آواز ہے اس ملک پہ کہ ہم سب الیکشن دن پہ جا کے اپنا ووٹ استعمال کریں اور اس ملک کی حکمرانی کا فیصلہ کریں۔ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی آئین کے لیے کافی امتحان آئے ہیں۔ ایک ضیاء الحق کی صورت میں جس طریقے سے ہمارا آئین کو پامال کیا گیا، نفرت کی بوجھ جو اس دن مذہب کے نام پہ پورا ملک کا جو نقصان ہوا، جنرل ضیاء کا دور تھا، ہم آج تک اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ اس کے بعد عامر جنرل مشرف کا دور تھا، اور اس نے بھی ہمارا آئین پہ تو حملہ کیا، لیکن پورا معاشرے پہ جس طریقے سے اس دور کی وجہ سے میرا خیال میں ہم آج تک اس کا نقصان بھی بھگت رہے ہیں۔ اور 2007 سے لے کے 2008 سے لے کے 2013 تک ایک ایسا دور آیا تھا جیسے لگ رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں آخر کار پورا معاشرے جو ہے، پورا جو سوسائٹی جو ہے، ہم میچور ہو چکے تھے۔ مجھے یاد ہے اس دن جب آپ نے 1973 کا بحالی کے لیے 18ویں ترمیم پاس ہوا، تو ڈان نیوز کا ہیڈ لائن تھا کہ پاکستان's politicians finally mature۔ اور وہ اس لیے اتنا امید کا دور تھا کہ ہمارے پاس تو 1973 سے لے کے آئین تھا، 1947 سے لے کے ملک تھا، لیکن ہمارا پولرائزیشن، ہمارا پارٹیزن شپ اس حد تک پہنچ چکا تھا، کوئی آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس کے نتیجے میں ملک نہیں چل سکا۔ سیاسی جماعتوں نے اس فیصلے پہ، اس موقف پہ پہنچا کہ جب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے مزے تو کوئی اور لیں گے، آئین ہمیشہ خطرہ میں رہے گا، جمہوریت خطرہ میں رہے گا، اور ملک ترقی نہیں کرے گا۔ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کے باوجود کہ جو ہمارے اس وقت کے مخالف تھے، ہمارے ساتھ انتقامی سیاست کا رویہ رکھا تھا، صدر زرداری نے 8.5 سال اس وقت تک، 11 سال اس وقت تک اجتماعی جیل میں گزارا تھا، مگر اس کے باوجود خود شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنے سیاسی مخالفین کے پاس جائے اور یہ فیصلے کی کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کام کریں گے، اور ہمارا جو آپس کے اختلافات ہے وہ اختلافات رہیں گے، لیکن ہم ایک دوسرے کے ذاتی دشمن نہیں ہوں گے۔ ہم پاکستان کے مفاد کے لیے ہم اگر اپنا لڑائی ہے بھی صحیح، وہ الیکشن کے حد تک ہوگا، اور الیکشن کیمپین کے دوران ہم ایک دوسرے کے مخالفت کریں گے، مگر اس کے بعد جس کا حکومت بنے گا، ان کو، حکومت پاکستان کو، پارلیمان کو اگر نظام کے تحت چلے گا، اپوزیشن میں لیڈر جو ہے وہ اپوزیشن کا عہدہ سنبھالیں گا، لیڈر آف دا ہاؤس وزیر اعظم کا کرسی بھی سنبھالے گا، اور ایک نظام کے تحت یہ ملک چلے گا۔ اور اس کنسنسس میں نہ ہم نے نون لیگ کے یا ہمارے دوسرے کوئی مخالفین کو جیل بھیجا، اور جب ان کو موقع ملا تو ایک حد تک یہ نظام چلتا رہا۔ اور اس ماحول میں کیا ہوا؟ اس ماحول میں ہم آپس میں جمہوریت کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے یا آپس کی لڑائیاں نہیں لڑ رہے تھے، ہم پاکستان کے عوام پہ فوکس کر سکے، ہم 18ویں ترمیم بھی پاس کر سکے، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام لے آ سکے، اور جو بہت ہی پرانے پاکستان کے مسائل ہو، ہر کسی کہیں نہ کہیں ہم نے ان کا ایڈریس کیا ہو۔ ایک زمانے میں ناردرن ایریاز ہوتا تھا، ان کو ہم نے گلگت بلتستان بنا دیا، NWFT کے نام سے، صوبہ سرحد کا نام سے ایک صوبہ ہوتا تھا، ہم نے پختونخوا بنا دیا، اور یہ صرف اس لیے ممکن تھا کہ ہمارا کوشش یہ تھا کہ ہر ادارہ اپنا دائرہ میں رہ کے کام کرے۔ اس دور میں بھی مسائل تھے، مگر
اس کنسنسس کی وجہ سے ہم اپنے اپنے دور میں ڈیلیور کر سکیں. ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ جس کا حکومت آتا تھا وہ پہلے اپنے مخالفین کو جیل بھیجتے تھے اور پھر جو ان کے ترقیاتی منصوبے ہوتے تھے, جو ڈیولپمنٹ پلان ہوتے تھے, ان کو بند کرواتے تھے, چاہے وہ آدھا بنا ہوا ہو بھی صحیح, اور اپنے کاموں پہ شروع ہو جاتے تھے. پھر کوئی اور حکومت میں آ جاتا تھا, وہ پہلے اپنے مخالفین کو جیل بھیجتے تھے, پھر ان کا کام رکواتے تھے اور نیا کام شروع کر دیتے تھے. تو یہ 2008 سے لے کے 13 تک وہ پہلا دور تھا کہ اگر پیپلز پارٹی نے کوئی کام شروع کیا تو نون لیگ نے اس کو مکمل ہونے دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور چل رہا ہے. اس کی وجہ سے ملک بھر کا انفراسٹرکچر گلگت بلتستان سے لے کے گوادر تک, پنجاب, پختونخوا اور سندھ سمیت میں ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے. تو اسی وجہ سے ہوا, اور اس کنسنسس کی وجہ سے بہت کوشش تو تھا, مگر غیر جمہوری قوتوں کے لیے جگہ کم تھا. تو اس لیے پھر کسی کا ڈاکٹرن تھا یا کسی کا اسکرپٹ تھا کہ ایک سلیکٹر کو لانچ کیا گیا, اور لانچ اس لیے کیا گیا کہ اس کنسنسس کو توڑنے کے لیے مکمکا کا پروپیگنڈا چلا, اور اس کنسنسس کو توڑنے کے لیے تاکہ غیر جمہوری قوتوں کو زیادہ جگہ ملے, ان کو ایک پراکسی وزیر اعظم ملے, ایک ایسا وزیر اعظم ہو جو قوم کی مسائل سے میں کوئی دلچسپی نہ لے, جو پارلیمان میں کوئی دلچسپی نہ لے, جو جمہوریت میں کوئی دلچسپی نہ لے, یہاں تک کہ معیشت کا بھی کوئی اس میں کوئی دلچسپی نہ ہو, کہ وہ سمجھے کہ وزیر اعظم وہ بنا ہے اس لیے نہیں کہ وہ ٹماٹر اور پٹیٹو کا قیمت لگا دے. وہ بنا اگر وزیر اعظم تو صرف اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو فائدہ پہنچائے, اور پاکستان کو جتنا ہی نقصان ہو کوئی پرواہ نہ ہو. اور ہم نے دیکھا, اور میں نے جب اس وقت جب ہم کامیاب ہوئے اس وزیر اعظم کو ہٹانے میں, عدم اعتماد لے کر آنے میں, تو وہ بھی 10 اپریل 2022 تھا, اور ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی 1973 کانسٹیٹیوشن 10 اپریل کا بنا ہوا تھا. تو اور آئرنی یہ تھا کہ وہ شخص کو اس لیے لے آیا گیا, ایک تو سازش نظام کے خلاف, لیکن ایک تو سازش اس آئین کے خلاف. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ, اور 18th امینڈمنٹ کے نام سے لے کے پھر وہ کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صوبوں کو سب کچھ چلا گیا, وفاق کے پاس کچھ بھی نہیں. ایکچولی ان کا مسئلہ 18th امینڈمنٹ میں سے نہیں, ان کا مسئلہ 1973 کانسٹیٹیوشن سے ہے. وہ تو پہلے بھی نہیں مانتے تھے اور آج بھی نہیں مانتے. بہرحال سو 10 اپریل جب ہم پارلیمان میں تھے اور میں تقریر کر رہا تھا, تو اس وقت میں نے کہا کہ یہ لڑائی ایک براڈر لڑائی ہے, اور خان صاحب ایک بار پھر فیضیاب ہونا چاہ رہا ہے. مگر اسی تقریر میں اٹھ کے اسی وقت میں نے یہ کہا تھا کہ اس نے ہر ادارہ کو بانٹ لیا ہے, ڈیوائڈ کر لیا, سیاست کو ڈیوائڈ کر لیا اس حد تک کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. لیکن ساتھ ساتھ ہمارا جوڈیشری کو بھی ایسے ڈیوائڈ کر لیا, ہمارا میڈیا کو بھی ایسے ڈیوائڈ کر لیا کہ آپ ایک چینل کھولے اور دوسرے چینل کھولے تو مختلف پاکستان ہے. مطلب اتنا ہمیں ڈیوائڈ کر لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈیوائڈ کر لیا. تو ہم نے سمجھا کہ عدم اعتماد لے کر آ کے آئینی عدم اعتماد لے کر آئے, جمہوری حملہ کر کے اس غیر جمہوری شخص کا ہم خاتمہ کریں گے اور جمہوریت کا بحالی ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا وہ شخص چلا گیا, وہ سوچ وہیں کے وہیں ہے.
وہ نقصان جو 3 سال میں ہوا، پتہ نہیں ہم کب تک اس نقصان کا جو اثرات ہے وہ بھگتتے رہیں گے. کب تک ہمارا پارلیمان، ہمارے سیاستدان اتنا ڈیوائیڈڈ ہوں گے کہ ملک چلانے میں مشکلات آ رہے ہیں. کب تک ہمارا عدلیہ اتنا پولرائزڈ ہوں گے اور پارٹیزان، جو میں نے تو ہسٹری یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے اور تاریخ سے کافی واقف ہوں. میں نے کبھی ایسا ایگزامپل نہیں دیکھا کہ توبہ توبہ، مطلب بچوں کی طرح لڑتے ہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل، ججز اپوائنٹمنٹ کی پروسیس، انصاف دینے والے کے پورا کا پورا ادارہ بیٹھ کے تو آپس میں لڑ رہے ہیں. تو عوام اور قوم کا کیا امید ہو انصاف؟ اور کب تک اس کا نقصان ہوگا مجھے نہیں پتا، مگر نقصان تو ہے اور بہت زیادہ ہے. اسٹیبلشمنٹ تو ایک ادارہ، بالکل صحیح کہا گیا، ادارہ تو ہے، ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن ایک انویزیبل پیج تو ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن میں، ایک انویزیبل پیج تو ہے. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنا سپیس ہم جمہوریت کے لیے لیں گے، جتنا سپیس پارلیمان کے لیے ہوگا، جتنا سپیس ہم جمہوری اور سویلین ادارے کو دیں گے، جتنا ہم اپنا کام کریں گے، تو پھر اتنا کم سپیس غیر جمہوری قوتوں کو ملیں گے. مگر اس وقت جب پارلیمان اور سیاستدان اس حد تک لڑ رہے ہیں کہ آدھا پارلیمان خالی ہے اور آدھا پارلیمان چل رہا ہے، جب جوڈیشری اس حد تک لڑ رہی ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک جج صاحب دوسرا جج صاحب سے بھی بات کرنے میں مشکلات ہے، جب میڈیا اس حد تک ڈیوائیڈڈ ہے کہ ایک چینل پہ ایک سچ اور دوسرے چینل پہ دوسرا سچ ہوگا، تو پھر اس انویزیبل پیج کے لیے، غیر جمہوری قوتوں کے لیے تو مزہ ہی مزہ ہوگا. مجھے جو خدشہ ہے کہ ہم اتنا ایک بحران سے گزر رہے ہیں، آئینی بحران، سیاسی بحران اور معاشی بحران. معاشی بحران پہ ہم آئیں گے، ہم کیا کہیں گے عوام کو کہ وہ آئین کھائیں گے؟ یہ جو حالات ہے میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ہمیں بہت امتحان سے گزرے ہیں، لیکن اس دہشت گردی ایک جس طریقے سے جو مسائل سامنے اس وقت آ رہے ہیں، جس کی بوجھ عام آدمی کو اٹھانا پڑے گا، غریب آدمی کو اٹھانا پڑے گا، وہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا. اور جیسے ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، عوام کے مسائل میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور جو اس وقت عام آدمی کا سب سے اہم پرائیورٹی ہے، نمبر 1 ایشو ہے کہ اکانومی، معیشت، مہنگائی، بھوک، بے روزگاری، غربت، ان کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے؟ یہ پاکستان جس امتحان سے گزر رہا ہے، we don't have the time for these petty fights. کہ جس طریقے سے دہشت گردی ایک بار پھر اپنا سر اٹھا کر حملے پشاور سے لے کے کراچی تک، ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو دہشت گردوں کو بھی فائدہ ہوگا، وہ خوب فائدہ لے رہے ہیں. ہم جو معاشی بحران ہے، میں چلے کم عمر کا تو ہوں، لیکن میں نے نہ کبھی خود دیکھا ہے نہ کبھی ایسے سنا ہے ایسے وقت جو اس قسم کا معاشی حالات ہو. اور میں جب اکنامک مسئلے کی بات کر رہا ہوں، میں اس بات کا نہیں کر رہا ہوں کہ اسٹیٹ بینک میں کتنا پیسہ ہے اور IMF کا معاہدہ کیسے چل رہا ہے، کہ عام آدمی کا گزارا کیسے ہو رہا ہے، اپنے بچے کو اسکول کیسے بچے، اسکول تو دور کی بات، کھانا کیسے پہنچائیں گے. جس قسم کے کہانیاں ہمارے پاس آتے ہیں، ہم اس لیے سیاسی جماعت سے
ہوتے ہوں تو ہر طبقے سے ایک پارٹ آف سوسائٹی سے ہمارا انٹریکشن ہے. اور جو مسائل ہیں اس وقت صرف عام آدمی کو اپنا صرف ایک دن گزارنے میں بہت مشکل صورتحال ہے. اوپر سے سیلاب کے اثرات ہیں جو ہمارا تاریخی ایک سیلاب تھا جو کبھی ہمارا تاریخ میں ہمارا ذرائع معیشت کو ہمارا پورا معیشت کو نقصان ہوا ہے. کوئی اور ملک ہوتا جس کا ایک طرف دہشت گردی کا آگ دوسرے طرف سیلاب کی نقصان اور اوپر سے مہنگائی کی اتنا اثرات ہوتا تو ہم سیاست کو پوز کر دیتے, آپس کے لڑائی چھوڑ دیتے اور ساتھ آپس میں بیٹھ کے کہتے کہ ہم کیا کریں تاکہ ہم ملک کو عوام کو اس بحران سے, اس مشکل وقت سے بچا سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مسائل کا حل ہمارا آئین میں ابھی بھی ہے, آرٹیکل 1 کی شکل میں ہو, آرٹیکل 2 کی شکل میں ہو, آرٹیکل 3 کی شکل میں ہو. کافی مسائل کو ہم مینیج کر سکیں گے اگر ہم صرف اپنے آئین پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ہم خود اپنے ہاتھوں جو ہے پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کی آئین, پاکستان کی ڈیموکریٹک سپیس کو جو نقصان آج ہو رہا ہے, ہم آنے والا کل کے فکر مند ہیں کہ اگر ہم آج ان مسائل کا حل نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کل جو ہمارے سامنے بحران ہوگا ڈبل دا سائز ہوگا. ہمیں سب مل کے آپس میں مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو تو تب بھی آپ نے سب کے ساتھ مل کے آئین سازی تو کی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وقت میں چاہے وہ MRD ہو چاہے وہ ARD ہو, آپ نے جمہوریت بچانے کے لیے کنسنسس تو بنایا. صدر زرداری کے دور ہو اور آپ نے 18ویں ترمیم پاس کیا ہو, 5 سال پہلی دفعہ سویلین حکومت نے اپنا ٹرم مکمل کیا ہو, میں کیا کیا گنواؤں اس دور کا, وہ آپ نے کنسنسس کے ساتھ کیا. ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھا, 100 سے زیادہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لے کر آئے تھے. اور آج بھی پاکستان کے عوام پارلیمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, جوڈیشری کی طرف دیکھ رہے ہیں, مگر اتنا امید نظر نہیں آ رہا. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس طریقے سے اعلیٰ عدلیہ ڈیول سٹینڈرڈز کے ساتھ چل رہا ہے وہ کافی مشکل ہے ہم جیسے جماعتوں کے لیے اس قسم کے ایکشنز کو ڈیفینڈ کرنا. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ لڑکانہ کا وزیر اعظم ہو تو پھانسی پہ چڑھ سکتا ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آج تک ہم تو انتظار میں ہیں کہ قائد عوام کو انصاف دو, ریفرنس آپ کے سامنے ہو اور ہمیں جواب نہیں ملے. مگر ایک زمان پاک کا بھی وزیر اعظم ہے یا تھا, اس کو ٹانگ میں تکلیف ہو, 1 ہفتہ عدالت انتظار کرے جناب کہ آپ پہنچیں. کہ زمان پاک کا وزیر اعظم ہو تو جج صاحبان اپنا ہی مذاق بنا دیں کہ آج ہم ہیئرنگ ہوگا نہیں تو گرفتاری, اچھا آج نہیں تو کل ہوگا پھر ورنہ گرفتاری, آج 5 بجے ہوگا ورنہ گرفتاری, چلے 8 بجے ہو ورنہ گرفتاری. آخر آپ آ چکے ہو, آپ کا بڑا مہربانی, کاغذ پہ جعلی سگنیچر ہو, مگر کوئی بات نہیں, آپ کو جانے. ایسے نہیں ہو سکتا, دوگلا نظام تو نہیں چلے گا اور نہ ہی ہم برداشت کریں گے.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت گھر بیچنا ہو تو ایک جنگ نیوز کا ایڈیٹوریل کافی ہو، اور خان صاحب کی حکومت بچانی ہو تو آئین کو جس طریقے سے موڑنا پڑے، ری رائٹ کرنا پڑے تو کر لیں گے، لیکن لادلا کو بچانا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم نے اگر آئین میں ڈیفلیکشن کلوز ڈالا تھا تو بڑا سوچ سمجھ کے ڈالا، اس لیے ڈالا تھا کہ حکومتوں کے گرانے میں اور سازشوں کے جو جمہوریت کے خلاف ہوا ہے اس سے ہم خوب واقف تھے اور اس سے ہم نے بچانا تھا، لیکن ساتھ ساتھ جمہوریت کا ہم نے اور پارلیمان کا ہر ممبر کا اپنا ووٹ کا وہ پاور دلوانا تھا۔ تو ہم نے بڑے واضح طور پہ ان کو ووٹ کا حق دیا، وہ جہاں بھی چاہیں ووٹ ڈال سکیں، مگر آبویسلی جا کے پھر وہ ووٹ استعمال جب ہوتا ہے، چاہے وہ بجٹ ووٹ ہو یا وہ وزیر اعظم کے الیکشن ہو، اگر وہ پارٹی لائن کے خلاف ہوا تو وہ ضرور جا کے بائی الیکشنز میں حصہ ڈالیں۔ اس پروسیس سے پہلے ایک آئین کا انٹرپریٹیشن تھا، جب خان صاحب کا حکومت بچانا تھا تو دوسرا آئین کا انٹرپریٹیشن آ گیا۔ اس قسم کا دوگلا نظام نہیں چلے گا۔ یہ جو مقدس گائے کا سلسلہ ہے یہ رکنا پڑے گا۔ ہمارا ایک ڈبیٹ چل رہا ہے کہ لیجسلیشن انہوں نے پاس کرنا ہے، ایک اور مقدس گائے والا لیجسلیشن۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فوج سے یا جوڈیشری کا کسی کا شخص کا توہین ہوگا تو پتہ نہیں کتنے سال تک آپ گرفتار رہیں۔ مقدس گائے والا لیجسلیشن اب کب تک کریں گے؟ میرا خیال میں وہی قانون ہونا چاہیے، وہی قانون ہونا چاہیے آپ کے لیے اور کسی بھی جج صاحبان کے لیے۔ اور اگر خاص طور پہ آپ سوچیں یہ نیب لیجسلیشن پہ جو ڈبیٹ چل رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ نیب بنا اس لیے سیاسی انجینئرنگ کے لیے، غیر جمہوری قوتوں کو سپیس دینے کے لیے، الیکٹڈ نمائندوں پہ وہ تلوار لٹکانے کے لیے، اور اس لیے اس ادارہ کو بند کرنا چاہیے۔ اگر بند نہیں کرنا ہے اور ریفارمز کیے گئے ہیں تو اس طریقے سے جج صاحبان کا دلچسپی ہے کہ پتنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ پتنی کیا خوبی وہ دیکھ رہے ہیں نیب لیجسلیشن میں۔ شاید خوبی یہ ہے کہ نیب تو میرے اور آپ پہ لاگو ہے، ان پہ تو لاگو ہی نہیں ہے۔ تو میرا سجیشن ایک تو پاکستان پیپلز پالیسی تو ہے ہی ہے کہ اگر آپ نے نیب کو بند کرنا ہے بند کر لے، نہیں کرنا ہے تو ہم اتنا دلچسپی نہیں رکھتے ہیں کہ آپ کس قسم کا ریفارم کر رہے ہو۔ آپ جو بھی ریفارم کرے وہ باقی جماعتوں کی مرضی ہے، مگر ہمارا ایک امینڈمنٹ ضرور ہوگا جو میں خود پیش کروں گا کہ نیب کا قانون جوڈیشری پہ لاگو ہو، چاہے وہ جج پہ بیٹھے ہو یا نہیں۔ کرپشن ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، پارلیمان میں بھی ہے اور جوڈیشری میں بھی ہوگا۔ صحیح قانون ہو، صحیح اپروچ ہو تو تگڑا چیف جسٹس کرپشن کو ختم کر سکتا ہے، اور صحیح طریقے ہو تو آپ جمہوری انداز سے بھی، جمہوری ادارے سے بھی ہٹا سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم نے یہ ہولی کاؤز والا نظام چلا رہے ہیں، اس میں عام آدمی کے لیے قانون ایک ہوتا ہے اور ہمارے مقدس گائے کے لیے ایک دوسرا قانون بنتا ہے۔ تو کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی اس دوگلا نظام کا مخالفت کرے گا، مقدس گائے والے قانون سازی کے مخالفت کریں گے، اور جو بھی لیجسلیشن ہے، قانون ہے، وہ ہر پاکستانی پہ ایک ہی قانون لاگو ہونا چاہیے۔ شاید اگر ایسے ہمارا نظام ہوتا تو آخر کار ہمیں بھی انصاف مل رہا ہوتا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کا شکر گزار ہوں
جنہوں نے 2 آمروں کا مقابلہ کیا اور ایک تیسرا سلیکٹڈ کو بھی گھر بھیجا. یہ آپ کی تاریخ ہے اور آپ کا مستقبل بھی یہی ہوگا انشاءاللہ کہ ہم نے اس ملک کے عام آدمی کے حقوق کا تحفظ دینا ہے, دوگلا نظام کا مقابلہ کرنا ہے, جمہوریت کا تحفظ کرنا ہے, اور آئین تو ہم نے بنایا تھا, ہم ہی بچائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ, خاص طور پہ جسٹس رضوی صاحب, جسٹس باقر صاحب اور لغاری صاحب کو, جنہوں نے ہمارا اس اوکیزن پہ ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ.